الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ مکہ کے مشرکوں نے اصحاب رسول سے یہ کہا تھا کہ تم اپنے نبی کا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جاؤ، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے صحابہ کی طرف سے ان کو یہ کہہ دو کہ وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، کہ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ بھی ہمیں حکم ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز کو قائم کرو، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرو۔ حقوق کا مطلب یہ ہے کہ نماز اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق ادا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جائے گی، وہ نماز نمازی کو دعا دیتی ہے، اور وہ نماز اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوتی ہے۔ دن قیامت کی ایسی نماز نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جو نماز اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق نہیں ادا کی جاتی، وہ نماز نمازی کو بددعا دیتی ہے اور اللہ کے دربار میں قبول بھی نہیں ہوتی، اور دن قیامت کی نجات کا ذریعہ بھی نہیں ایسی نماز بنے گی، بلکہ ایسی نماز کو حدیث میں آتا ہے گندی ٹاکی میں کپڑے میں لپیٹ کے اس نمازی کے منہ بھی مارا جاتا ہے، کہ جو نماز اللہ فرماتے میرے نبی کی سنت کے خلاف ہوگی اس نماز کی مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ صرف نماز کی مسئلہ نہیں ہے، ہر مسئلہ۔ زکوٰۃ اگر نبی کی سنت کے مطابق نہیں دی جائے گی تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ اگر روزہ اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق نہیں رکھا جائے گا، نہیں افطار کیا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ قبول نہیں ہوگا۔ حج، عمرہ، قربانی، کوئی بھی عمل ہے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا نہیں کیا جائے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ یا کوئی ایسا عمل جس پہ اللہ کے نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے، ثابت نہیں ہے قرآن سے نبی کے فرمان سے، وہ عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ پاک کو اپنا محبوب بھی پیارا ہے اور اپنے محبوب کی سنت بھی پیاری ہے۔ تو اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کر کے اللہ کے محبوب کی سنت پہ عمل کرے گا تو وہ بھی اللہ کے یہاں پیارا بن جاتا ہے۔ ہمارے دور میں قبروں پہ جو مجاور ملنگ گدی نشین بیٹھے ہیں، کھنگ علی سرکار، بابا رنگ علی شاہ، اس قسم کے خلاف سنت بیٹھے ہیں۔ مجاور ملنگ بن کے بیٹھنا گدی نشین ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے، لہذا ولی نہیں ہے۔ نبی کی سنت کے بغیر ولایت مل ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھیں، وہ نبی کی سنت کے خلاف کام کرے گا، جتنا مرضی ولایت کا دعویٰ کر لے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر ولایت مل ہی نہیں سکتی۔ ولی وہ ہوگا تو قرآن پہ عمل کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرے گا۔ یہ کہاں ہے قرآن کے اندر؟ یہ لے ان سے والی ہیں جاور ملنگ کا دین نشین ہے ہی نہیں۔
نبی کے فرمان میں ہے۔ تو فرمایا ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو، واتقوا، اور اس سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے۔ یہ حکم ہے ہم کو۔ تم کہتے ہو شرک میں آ جاؤ، ہمیں تو یہ حکم ہے اللہ پاک کا، اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جب مسلمان اللہ سے ڈرتے تھے تو کافر مسلمانوں کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے، دوڑ جاتے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نے جنگل کے درندوں کو کہا یہ جنگل خالی کر دو، ہم نے یہاں ٹرین کرنی ہے جہاد کی، چھاؤنی بنانی ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ دین کے وقت جنگل کے جتنے بھی درندے تھے اپنے منہ میں بچے پکڑے سارے چلے گئے، جنگل خالی کر دیا، سانپ شیر جو بھی تھے سارے کے سارے چلے گئے۔ اور کئی ساتھی وہاں وہ افریقہ میں جنگل دیکھ کے آئے ہیں جو صاحب رسول نے خالی کروایا تھا، ابھی تک وہ خالی ہے، کیڑی بھی نہیں وہاں، ابھی تک یہ کیا ہے وہ جنگل آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے عظمتوں کو سلام کر رہا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا، ابھی تک کوئی درندہ، کوئی جانور، کوئی سنوار نہیں۔ کہتے بھی کیڑی بھی ہم نے نہیں دیکھی وہ جنگل میں۔ تو اب ہم مسلمان اتنے ہیں، اتنے ملک ہیں، عرب کے حساب عرب سے بھی اوپر ہے، لیکن یہ کیا ہے، اسرائیل کتے کے پنجے جتنا ملک ہے چھوٹا تھا مسلمانوں کے مقابلے میں، جتنے مسلمانوں کے ملک اکٹھے کر لو کیا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے؟ لیکن یہ سب کو ڈرا رہا ہے، اس نے سب کو آگے لگایا اسرائیل نے، چھوٹے سے نے۔ یہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس دور کے اندر مسلمان اللہ سے ڈرتے تھے، ہر چیز ان سے ڈرتی تھی، ہم مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتے۔ چھوٹے چھوٹے کافر مشرک یہ مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں۔ واتقوا، اسی سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ذات ہے کہ اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے تم، دن قیامت کے اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وہاں پھر حساب ہوگا، تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا و سزا دی جائے گی۔ ہاں اس سے ڈرو۔ یہ اللہ کا قرآن اللہ پاک کا تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ کون ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، صحیح پیدا کیا ہے، درست پیدا کیا ہے، جیسا پیدا کرنا تھا وہی اسی طرح ان کو پیدا فرمایا اللہ پاک نے۔ اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے سلسلے میں اللہ پاک نے کسی سے مدد لی ہے، نہ کسی سے مشورہ لیا ہے، نہ کسی سے ایجاد لی ہے، اپنی مرضی کے مطابق اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اور صحیح پیدا فرمایا ہے۔ یہ نہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں نبی نے فلاں زمین کا حصہ بنایا ہے، یا فلاں بزرگ نے فلاں ستارہ بنا لیا ہے، یا فلاں مولوی صاحب نے فلاں پیر نے کو پہاڑ بنا لیا ہے۔ ایک ریت کا ذرہ بھی کس نے بنایا ہے؟ اور ایک کے ریت کے ذرے کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے، یاد رکھے، کسی نے کچھ نہیں بنایا، سب بنائے گئے ہیں، مولوی بنائے گئے ہیں، پیر بنائے گئے ہیں، بابے آپ ہی بن گئے، بابے بنائے گئے ہیں، نبیوں کو بنایا گیا ہے، نبی سب مخلوق ہے اللہ پاک۔ اللہ کون ہے؟ اللہ خالق ہے، سب مخلوق ہے، نبی ولی پیر فقیر جتنی بھی 18,000 قوم بیش مخلوق ہے، 14 سب کو کائنات، یہ سب مخلوق ہے۔ خالق کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ خالق کون ہے؟ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو بس ہو جائے گا۔ دن قیامت اللہ فرمائے گا آسمان سے ہو جا، بس اتنی بات ہے، زمین سے ہو جا، انسانوں سے چلو ہو جاؤ، اتنی بات ہے۔ کون چلتا ہے اللہ پاک کو؟ کوئی لمبے چوڑے پروگرام ہے جی، کوئی وسائل ذرائع، کوئی مکینک انجینئر، نقشہ نویس ہے جی، یہ اللہ پاک کوئی ضرورت نہیں تھی، بس لفظ کون چلتا ہے۔ کون کہا آسمان بن گیا، کون کہا سانس سورج تارے بن گئے، کون کہا زمین، ساری مخلوق اللہ پاک نے کون سے ہی کوئی ہر شے ہو گئی۔ قولہ الحق، اس کا قول سچا ہے لوگوں۔ کس کا قول؟ اللہ کی بات سچی ہے، باقی ہر باتوں میں شک ہو سکتا ہے۔ نبی بھی جو بات کرتا ہے وہ اللہ ہی کی بات کرتا ہے، نبی کی بات بھی سچی ہوتی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، بتلاؤ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ بولو، اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے۔ اور قولہ الحق، اس کا قول، کس کا قول؟ اللہ کا قول۔ اللہ کی بات سچی، اللہ کی بات پوری ہو کے رہتی ہے، جو فرما دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ کام ہو کے رہے گا۔
قولہ الحق، اس کا قول سچ ہے، حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور بادشاہی بھی اسی کی ہے۔ یہ جو بادشاہی ہیں، زرداری، نواز شریف، تو عارضی ہیں، جھوٹی بادشاہی ہیں۔ ابدی سچی سچی بادشاہی ازلی کس کی ہے؟ اللہ ہمیشہ سے بادشاہ ہے، اب بھی بادشاہ ہے، ان قیامت کے بھی ہمیشہ بادشاہ رہے گا۔ جب کوئی نہیں رہے گا وہ رہے گا، جب کوئی نہیں تھا وہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا وہ ہوگا۔ وہ حی و قیوم ہے۔ ہاں جی، یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ قولہ الحق، اس کا قول سچا ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہت ہے۔ جس دن پھونکا جائے گا سور میں پھونکا جائے گا، اس دن بھی ابھی اسی کی بادشاہی ہے، اس دن بھی کسی کی بادشاہی ہوگی، بلکہ اللہ کے دربار سے اعلان ہوگا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کون بادشاہ ہے؟ بتلاؤ، بولو، کون حاکم ہے؟ کس کی حاکمیت ہے؟ کس کی سر؟ بولو، جواب دو۔ اب کوئی ہو تو بولے، کوئی دم خمسا ہو کسی میں تو بولے، کون بولے؟ اللہ کے دربار سے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، دن قیامت کی کون بادشاہ ہے، کون حاکم ہے، کس کی حاکمیت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ للہ الواحد القہار، اللہ کے دربار سے جواب آئے گا۔ آج وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے جو واحد بھی اور قہار بھی ہے، وہ مالک ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ 4 فرشتے ہیں بہت بڑے، جبریل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، بڑے فرشتے 4 ہیں مقرر۔ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی نبیوں کے پاس اللہ پاک کے احکام پیغام لے کے آتے تھے، ان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ اور میکائیل جو ہے یہ بارش کا جو نظام ہے جس پہ اللہ پاک نے ان کو مامور کیا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے جہاں بارش برسانی ہوتی ہے تو وہاں بارشیں برستی ہیں، یہ مامور ہیں بارش کے نظام پہ، میکائیل علیہ السلام۔ اور اسرائیل علیہ السلام جو ہے یہ موت کے نظام پہ اللہ پاک نے ان کو مقرر کیا ہے، کس کی وہ نکالنی ہے، کب نکالنی ہے، کیسے نکالنی ہے۔ اور اسرافیل علیہ السلام یہ فرشتے ہیں، تو یہ ان کو اللہ پاک نے ایک کرنا سینگ کی طرح کا وہ آلہ ہے، تو وہ منہ میں دے کے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے، بس اسے منہ میں لیا ہوا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس میں پھونک ماریں گے، وہ پھونک ماریں گے، ہر شے تباہ ہو جائے گی، ہر شے، زمین آسمان ہر شے، یہ پہاڑ جو ہے روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، روئی دالوں کی طرح، ہر شے ہے جی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، محبوب ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی کون رہے گا؟ تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر دوبارہ اللہ پاک اسی فرشتے کو پیدا فرمائے۔ یہ دیکھ اللہ پاک کا ایک سلسلہ ہے، پھونک مارو، ورنہ کون فنا کرے گا ہر شے کو؟ اللہ کے حکم سے فنا ہوگی بھائیو، اس آواز سے فنا نہیں ہوگی، تو اللہ پاک نے یہ سلسلہ چلایا ہے، ایک طریقہ ہے۔ باقی فنا جو ہوگی مخلوق وہ اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ کرے گا ہر شے کو فنا۔ پھر اللہ اس فرشتے کو پیدا فرما، پھر اسی طرح اللہ کو پھونک ماریں گے، پھر ہر شے اللہ پاک زندہ فرما دیں گے، زمین بھی آسمان بھی، اور جو انسان ہے سب زندہ ہو گئے، قبروں سے نکل کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن بھی کون مالک ہوگا؟ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے وہ غیب کا، پوشیدہ چیز کا اور ظاہرہ چیز کا۔ اللہ پاک کا تعارف کرا رہا ہے قرآن کے، اللہ کون ہے، اللہ کی صفتیں بیان کرا تھا۔ عالم الغیب والشہادہ، کوئی عالم الغیب نہیں، آ گیا نا بات۔ اگر ہوتا کہ یہاں ہوتا فلاں نبی ولی پیر بابا عالم الغیب ہے، یہاں نام ہوتا، کون ہے عالم الغیب؟ وہ جاننے والا ہے غیب کا، پوشیدہ چیز، غیب جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، مخلوق کی نظروں سے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، جو مخلوق کی نظروں سے چیزیں پوشیدہ ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو مخلوق کی نظروں کے سامنے چیزیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی غیب چیز نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے وہ پوشیدہ چیز کا، والشہادہ اور موجودہ چیز کا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم بھی ہے۔ حکیم بھی کون ہے؟ خبیر بھی کون ہے؟ اس کے سب کام حکمتوں والے ہیں، کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور خبیر بھی وہ ہے، ذرے ذرے خبریں بھی کون رکھتا ہے؟ ذرے ذرے خبریں رکھنا یہ نبیوں ولیوں کام نہیں ہے، ذرے ذرے خبریں رکھنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے بھائیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ، ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی کے جھوٹے کو بھی جھوٹا نہیں کہنا چاہیے، بس جہاں تو لگائے ٹھیک ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنا صاف دینا، اس نے اپنا صاف دینا ہے جی، بس کو کسی کی دل شکنی، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات ہے
تو اللہ کے نبی نے 13 سال مار کھا کے حق بیان کیا کہ نا، اور 10 سال مار کے کافروں کی تلواریں مشرقوں کو اڑا کے حق بیان کیا. اگر یہ بات ہے بھائی تو پھر اللہ کے نبی 23 سال کی جو قربانی کس کھاتے میں ڈالو گے؟ پھر کیوں اللہ کے نبی نے پتھر کھائے؟ کیوں اللہ کے نبی نے مجنون کہا گیا لوگ وطن سے بے صحابہ اتنے جنگیں ہوئی ہیں، پھر یہ کس لیے ہوئی ہیں؟ ہاں جی، جھوٹے کو جھوٹا کہنا یہ نبی کی سنت ہے. جھوٹے کو جھوٹا کہنا سنت ہے، اور سچے کو سچا کہنا یہ نبی کی سنت ہے. یاد رکھنا. ابراہیم علیہ السلام دیکھو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم نے واسطے اپنے باپ آزر کے. ہاں جی، یہ دیکھو کسی کو کچھ نہ کہو، کہہ بھی جائے پھر بھی کچھ نہ کہو. یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لے کے کہہ رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم نے واسطے اپنے باپ آزر کے. آزر کو کہا، باپ کو کہا. یہ آزر جو تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، اور یہ بت تراش، بت فروش، بت پرست 3 کام کرتا تھا. یہ بت بھی بناتا تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بت شکن بت نمرود. اس کے آزر کے گھر میں کفر شرک کا اندھیرا، لیکن اللہ پاک اس اندھیرے میں ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں توحید کی روشنی پیدا فرما دی. توحید کی روشنی پیدا فرما دی. فرعون کے گھر میں اندھیرا کفر شرک کا، فرعون کے گھر کے اندر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اپنی توحید کی روشنی فرما دی. مکے میں کفر شرک کا اندھیرا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شکل میں توحید کی روشنی پیدا فرما دی. اور یہاں دیکھ لیں دور دور تک یہ کلاسیں نہیں لگتی قرآن کی. اللہ پاک نے قرآن سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ہم کو یہاں بٹھا دیا. بیٹھے گئے نا، اللہ کرم سے بیٹھے، یہ اللہ نے بٹھایا ہے بھائی، اللہ کرم سے بیٹھے، ہم اپنی طاقت سے نہیں ہیں. اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ نے آپ قرآن کے لیے قبول کر لیا ہے. اور مسجدیں دیکھ لیں آپ، ہر روز ماشاءاللہ آپ لوگ آ رہے ہیں، جو کو شوق سے آ رہے ہیں. اور اللہ نے قرآن کے لیے ہمیں پسند کر لیا. اللہ کی مرضی ہے، شان ہے اللہ پاک. کہا ابراہیم نے واسطے اپنے باپ آزر کے، اتتخذ اصناما آلہہ، کیا بناتا ہے تو بتوں کو معبود؟ ابا جی تم اب بتوں کو معبود بناتے ہو، مشکل کشا حاجت روا بناتے ہو، الہ بناتے ہو. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو تیری قوم کو واضح گمراہی میں. یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ ابا جی تو اور تیری قوم تم دونوں پرلے درجے کے گمراہ ہو، تم جیسا گمراہ اور ہے ہی کوئی نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. نبی ہے اللہ کے، کہ کسی کو کچھ نہ کہو تو کہہ بھی جائے کیا ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کے نبی ہے کہ نہیں ہے، وہ جلیل القدر نبی ہے. ان کی نسل اللہ نے 14,000 انبیاء اور رسول پیدا فرمائے ہیں، ایسے عظیم الشان نبی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو، کیا کہہ رہے ہیں کہ ابا جی تو اور تیری قوم تم پرلے درجے گمراہ، تم سے بڑا گمراہ ہے ہی کوئی نہیں. گمراہ آ گیا نا. جھوٹے کو جھوٹا کہنا نبی کی سنت، اور سچے کو سچا کہنا یہ نبی کی سنت ہے. یاد رکھنا. تو ہم کیا کرتے ہو، مولوی صاحب بندے داری ہے، رشتہ داری ہے، برادری ہے، کسی کی دل شکنی نہیں، کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے. حق بیان کرتے ہوئے ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، سودا سستا ہے مہنگا نہیں ہے. یاد رکھنا. جتنے مرضی ناراض ہو، حق بیان کرو، حق سے پیچھے نہ ہٹو. یہ نبیوں کی سنت ہے. اللہ اکبر. دن قیامت کی حاضر ہے ابراہیم علیہ السلام والد، یہ اللہ کے عذاب کی زد میں آیا وہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام عرض کریں اللہ پاک میرا باپ ہے، یہ تیرے عذاب میں پھنسا ہوا ہے. عرض کریں گے اللہ پاک، بخاری شریف کی حدیث ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو بجو کی شکل میں بنا دیں گے. پہلے تو کسی اور شکل میں ہوگا، جب کہیں گے نا ابراہیم علیہ السلام میرا باپ ہے اللہ پاک، یہ میری توہین والی بات ہے، میرا باپ تیرے عذاب میں آیا وہ پھنسا ہوا ہے. تو اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام اس کہنے سے کیا بنا دیں گے، بجو کی شکل میں بنا دیں گے، اور گندگی میں لتڑا پتڑا ہوا ہوگا، رشتے پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے. بھائیو نبی کا بیٹا مشرک نہیں بخشا جائے گا، نبی کا باپ مشرک نہیں بخشا جائے گا، نبی کا چچا مشرک نہیں برک جائے. تو ہمارے دور کا مشرک بابا، مشرک مرید کیسے بخشا جا سکتا ہے؟
جب نبی کے بیٹا مشرک، نبی کا باپ مشرک، نبی کا چچا، نبی کی بیوی کافر ہے، وہ نہیں بخشی جا سکتی، تو ہمارے دور کا گمراہ مولوی، گمراہ پیر اور گمراہ مرید یہ کیسے بخشے جا سکتے ہیں بھائیو؟ یہ بھی نہیں بخشے جائیں گے، یہ قرآن بتلا رہا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جی میں تجھ کو تیری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں، صریح گمراہی میں۔ اللہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ اس طرح اللہ پاک نے قوم کی اور باپ کی بت پرستی کی گمراہی، حماقت، جہالت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی دیکھی، اسی طرح اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی اپنی بادشاہت دکھلائی۔ کہتے ہیں اس امت علماء کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے سارے آسمان کھول دیے، سارے آسمان کھول، ہر چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا، اور زمین، ساتوں زمینیں کھول دی، سب زمینوں میں جو چیزیں ہیں سب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لی۔ یہ ہے دکھائی ہم نے بادشاہت اپنی آسمانوں اور زمین کی، کفر شرک کی گمراہی، ہم آگے جہالت بھی دکھائی، دیکھا، اور پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ زمین و آسمان اپنی بادشاہی بھی دکھائی، آسمان کی سب چیز سب اللہ پاک نے دکھائی۔ کیوں دکھائی؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے کہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہے اور ہر چیز پہ اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ جو چاہے، اس لیے دکھائی تاکہ یقین بن جائے میرے خلیل کا۔ یقین تو پہلے بھی تھا اور یقین بن جائے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، حق کے لیے لڑائیاں کرنا، بحثیں مناظرے کرنا، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ ہاں جی، ہمارے نبی نے حق کے لیے لڑائیاں کی کہ نا، کتنی جنگیں ہوئی؟ 80 سے زیادہ جنگیں ہوئی ہیں 10 سال کے اندر۔ 28 جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے حق کے لیے۔ اور یہودی نصرانی مکے کے مجھے ہمارے نبی سے بحثیں بھی کرتے تھے، جھگڑے بھی کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی نمرود کا جھگڑا ہوا حق کے لیے، قوم بھی جھگڑتی تھی۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے جو حق کے لیے جھگڑے کیے نا، اللہ قرآن نے 4 جگہ بیان فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حق کے لیے جھگڑے کیے، مناظرے پیسے کیے کافروں سے، اللہ پاک نے پورے قرآن میں کتنی جگہ بیان فرمائے ہیں؟ 4 جگہ بیان فرمائے۔ اور اس لیے بیان فرمائے، یہودی نصرانی مکے کے مشرک ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہم ابراہیمی ہیں، مکے میں ہم ابراہیمی ہیں، یہ مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور دعویٰ کرتے تھے ابراہیم ہونے کا۔ تو اللہ پاک نے 4 جگہ ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے پیسے بیان فرما کے یہ فرمایا، ہو یہودیوں نصرانیوں مکہ کے مشرکوں، اور تم تو شرک کرتے ہو، مرتے ہو، مشرک ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کو رد کرنے کے لیے لوگوں سے جھگڑے کیے ہیں۔ یہ جھگڑے سے اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے مناظرے ابراہیم علیہ السلام۔ وہ جھگڑے کر کے پیسے کر کے شرک کو رد کرتے تھے، جس شرک کو رد کرتے تھے، اور تم وہی شرک کو کر رہے، تم تو مشرک ہو، تمہیں کون کہتا ہے ابراہیمی؟ پہلا مناظرہ جو نمرود کے ساتھ ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ پاک نے 3 پارے میں بیان فرمایا، وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اور اس کے علاوہ بھی مناظرے کے علاوہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے یہ نمرود کے پاس لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت پہ نا بد شکل آدمی بیٹھا ہے، بد صورت، بد شکل، جس کو دیکھ کے خوف آئے، اور اس کے ارد گرد خوبصورت عورتیں کھڑی ہیں تخت کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا بیٹا یہ رب ہے، ہمارا رب۔ اور یہ کون ہے؟ عورتیں، یہ مخلوق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سنا چنگا رب ہے، اپنی شکل بھڑی تو مخلوق نہیں سونی، یہ کس کا رب ہے؟ اپنی شکل نہیں بنا سکیا، مخلوق سونی بنا دی، یہ کیسا رب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچپن سے ہی علم اور ہدایتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ تو دوسرا جھگڑا جو ابراہیم علیہ السلام قوم سے ہوئی، آج کی آیت جو آ رہی ہے اس کے اندر بیان فرمایا۔ تیسرا جھگڑا جو ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے وہ 17ویں پارے میں آ رہا ہے جب آگ میں گرایا۔ اور چوتھا جھگڑا جو باپ سے ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، وہ سورہ مریم اللہ پاک نے بیان فرمایا، وہ آگے آئیں گے۔ تو اب سنیں قوم سے جو دوسرا جھگڑا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، وہ جب چھا گئی اس پہ رات، ابراہیم پہ رات آ گئی، رات کا اندھیرا آ گیا، تو ابراہیم نے رات ہو گئی کہ ستارہ دیکھا،
رات آ گئی، راتیں ابھی آتی ہیں، اندھیرا آ گیا، رات چھا گئی، تو کیا دیکھا؟ ایک ستارے کو دیکھا کہ چمک رہا ہے۔ فرمایا قال ھذا ربی، میری قوم تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے؟ وہ چاند سورج ستاروں کو بدبخت رب مانتے تھے، بدھوں کو بھی رب مانتے تھے اور چاند سورج ستاروں کو بھی رب مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نافرمان ہو۔ کہا تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے جو چمک رہا ہے، جس کو تم رب کہتے ہو؟ خیر جو ابھی پتہ چل جاتا ہے یہ رب ہے یا نہیں۔ فلما افلا، وہ چھپ گیا، ستارہ چھپ گیا، اب بھی چھپتے ہیں ستارے، غائب ہو گیا، جب چھپ گیا قال لا احب الافلین، فرمایا کہ میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ غائب ہونے والوں کو، رب ہو تو غائب ہو جائے، چھپ جائے، وہ کاس کا رب ہے جو موجود ہی نہ رہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، ایک حال میں دوسری جگہ چلا جائے، جو قائم ہی نہیں ہے، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ میں تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا، میں رب کیسے بناؤں اس کو؟ لما قال اللہ، میں تو اس کو چھپ جانے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، تو میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی رب نہیں میرا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اسی رات یا کسی اور رات ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، چاند چمک رہا ہے، فرمایا هذا ربی، میری قوم میرے خیال کے مطابق یہ تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے، یہ ہے میرا رب جس کو تم رب کہتے ہو، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ فلما افل، جب چاند بھی چھپ گیا، قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، فرمایا اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ دیتا، نہ بچاتا، میں بھی تم میں سے گمراہوں میں سے ہی ہو جاتا، تو میرے رب نے بچایا۔ دیکھو اندازہ، ایمان بناؤ، میں نہیں بچا گمراہی سے، کسی پیر نبی نے نہیں بچایا، کس نے بچایا ہے؟ لئن لم يهدنی، قیدہ بناؤ، اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ دیتا، نہ بچاتا، میرا بھی جھگڑا نکل گیا، میں بھی گمراہوں سے ہو جاتا، اس لیے یہ بچ گیا۔ کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے بچایا، رب نے ہدایت دی مجھ کو، میرے رب نے بچایا مجھ کو۔ آگے فلما رأى الشمس، پھر دن ہوا، دن کو سورج کو دیکھا، بازغۃ، چمک رہا ہے سورج، قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا تمہارے خیال کے مطابق میری قوم یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا رب ہے؟ تمہارے خیال کے مطابق، میں نہیں کہتا، تمہارے یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا رب ہے، روشنی زیادہ اس کی۔ فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ فلما افلت، جب وہ غروب ہو گیا، چھپ گیا سورج، قال یا قومی، فرمایا میری قوم انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ جہاں سوچداروں کو تمہیں شریک نہ رکھا اللہ پاک کا، میں بری ہوں ان سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ چاند سور ستارے یہ تو اپنی جگہ ٹھہر ہی نہیں، ان کا تو اپنے آپ پہ کنٹرول ہے، دوسرے پہ کیا کنٹرول کریں گے؟ یہ تو خود قائم و دائم نہیں ہے، دوسرے کو کیا قائم و دائم رکھیں گے؟ رب وہ ہے جو خود بھی قائم و دائم ہے اور اپنی مخلوق کو بھی قائم و دائم رکھا ہوا ہے اور ہر جگہ موجود ہے، یہ تو رہتے ہی نہیں ہے جی۔ آج فیصل آباد ہے رب صاحب، ہے جی، آدھے گھنٹے بعد کراچی چلے گئے، پھر کہاں چلے گئے؟ سعودی عرب چلے گئے، 2 گھنٹے بعد رب پیچھے پیچھے پھرتے رہو، رب دے۔ یہ کیا رب ہے؟ یہ رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، سب کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے جی، اور خود بھی قائم و دائم ہے اور سب کی سنتا ہے، سب کی ضرورت ہے، اور رب وہ ہے، یہ رب میں بیزار ہوں، میرا تمہارے شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ ہم اپنی بھی گل کر لیجیے، کرنی چاہیے تھی کہ نہ اپنی بھی؟ کیوں جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ شرک کا رد کیا ہے کہ جن کو تم یہ چاند سورج ستاروں رب بناتے ہو، یہ چھپ رہے ہیں، غائب ہیں، آج کہیں ہیں، کل کہیں، غائب ہو گئے ہیں جی۔ ان کا تو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں یہ باقی رکھے، دوسروں کیا باقی رکھیں گے؟ یہ رب نہیں ہے۔ تو بھائیو، مولوی صاحب مرتے ہیں، کیوں نہیں مرتے ہیں کہ نہ؟ نہیں مرتے، ایسے ہی مرنا، مولوی طالب علم مرنا، بھائی پتہ نہیں صبح تو مر جائیے، کیا پتہ ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کیسے آ جائے۔ اللہ کرے ایمان والی موت ہے، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے انشاءاللہ، پھر وہ کامیاب ہے۔ جو ایمان پہ موت آ گئی، کلمہ پڑھتے موت آ گئی نبی کا، وہ کامیاب ہے الحمدللہ، وہ جنت کا مستحق ہے، اللہ راضی اس سے جس کو ایمان پہ موت آ گئی۔ مولوی مرتے ہیں، پیر کیوں جی؟ پیر نہیں مرتے، پیر ہی مرتے ہیں، مرتے ہیں تو قبروں میں جاتے ہیں، کوئی گھنٹہ بھی نہیں کام رکھتا، چلو پیر ہی مرتے ہیں۔ حضرت صاحب بزرگ سب مرتے ہیں بھائیو، جب پیر صاحب مرتے ہیں، حضرت صاحب مرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو اپنا منہ بند کرتے ہو جی؟ پیر صاحب کا منہ کون بند کرتا ہے؟
کیوں جی؟ خود ہی گردن کرتے پیر صاحب، ہاتھ کون سیدھے کرتا ہے ان کے؟ ہے جی، آنکھیں کون بند کرتا ہے؟ پیر صاحب کی موت آ گئی، روح نکل گئی، پیر صاحب، مولوی صاحب، کوئی بھی ہو، حضرت صاحب ہو، بزرگ صاحب ہو، نہ بول سکتے ہیں۔ کبھی دیکھا کسی نے؟ وہ ہدایت جاری کرتا ہے، کوئی مولوی مر گیا بڑا، یا کوئی پیر ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، بولتا ہے؟ سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کرتا، کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، غسل لوگ دیتے ہیں اس کو، کفن لوگ پہناتے ہیں، اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں، قبر میں لوگ دفناتے ہیں، مٹی لوگ پاتے ہیں، پھر لوگ ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو اپنی ضرورتیں نہیں پوری کر سکا، تمہاری ضرورتیں پوری کیسے کرے گا وہ؟ تو بھائی سب کی ضرورتیں پورے کرنے والا کون ہے؟ سب کی حاجتیں ضرورتیں، بلکہ وہ بابا جو تمہاری دعاؤں کا مستحق ہو گیا، محتاج بن گیا۔ جو بابا فوت ہو، زندگی میں بابا دعا کر سکتا ہے، یا ماتا اللہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، ہیلپ کر سکتا ہے، بیٹے نہیں دے سکتا، ہاں جی، بگڑیاں نہیں بنا سکتا، رزق نہیں دے سکتا، بارشیں نہیں برسا سکتا، سوائے اللہ کوئی۔ یہ کس کی صفتیں ہیں؟ بیٹے دینا، رزق دینا، اولاد دینا، خوشیاں دینا، غمیاں دینا، ہوائیں چلانا، بارشیں برسانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ مخلوق کا کام نہیں، یہ صرف کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے بھائیو۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، سبحان اللہ۔ کیوں مشرکو، اور تم ان کو 4 سور ستاروں کو رب بنا رہے ہو؟ بس اب میں نے اپنی پوری توجہ اس ذات کی طرف کر لی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو آسمانوں کو بنا کے بغیر سارے کے کھڑا کر سکتا ہے، زمین کو بنا کے پانی پہ، وہ میری ضرورت نہیں پوری کر سکتا، وہ میری حاجت نہیں، وہ بیٹا نہیں دے سکتا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ بس میں نے اب پوری کی پوری توجہ اس اللہ کی طرف کر لی ہے، حنیفہ یکسو ہو کر، ہر طرف سے کٹ کر، بس میری توجہ اللہ کی طرف ہے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں سے نہیں ہوں، اللہ، میں مشرکوں سے، تم شرک کر رہے ہو، میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ بھائیو، شرک جو ہے یہ اللہ پاک کو پسند نہیں، بہت بڑا گناہ، ان الشرک لظلم، اس سے بڑا گناہ، بچ جاؤ اس سے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی نبی، ولی، پیر، فقیر کو نہ شامل کرو، یاد رکھنا، بچ جاؤ۔ رب رب ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے۔ رب کا اپنا مقام ہے، نبی کا اپنا مقام ہے، ولی کا اپنا مقام ہے، علی کا اپنا مقام ہے، سمجھائی؟ سب کو جو ان کے مقام ہے وہ دو۔ رب کی صفتیں مخلوق میں مخلوق کو نہ دو، رب کی صفتیں رب کے ساتھ رکھو، رب کی ذات و صفات میں کسی اور کو شامل نہ کرو۔ اور شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ، اللہ پاک نے، یہ گناہ ہی بڑا، اللہ پاک نے بخشنا نہیں۔ کوئی شرک کرتا کرتا مر گیا، چلا گیا، بس اس کی معافی نہیں ہے، چل جائے گا۔ مشرک پکا جہنمی ہے، مشرک کے جنت تو گیا، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، یاد رکھنا، نہیں جائے گا۔ بھینس جو دودھ دینا زیادہ، کئی بھینسیں ایسی بھی ہوتی بڑا دودھ دیتی ہیں، تو مالک اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کی عزت بھی کرتا ہے، پھون پھاں بھی برداشت کر لیتا ہے۔ وہ پھون پھاں کرے گا بھینس زیادہ دودھ دینے والی، وہ بالٹے دودھ دے رہی ہے صبح شام، مالک برداشت کر، چلو کوئی نہیں، پھون بہت دودھ دے رہی ہے نا، تو جو بھینس دودھ ہی نہ دے، اور جس کے مطلب معلوم پتہ چل رہی ہے ہم دودھ دینا ہی نہیں، اس کو رکھے گا نہیں مالک؟ کیوں جی؟ وہ کتنے جائے گی؟ بچڑ کھانے عیسائیوں کے گھر سے نہیں رکھے گا۔ بھائیو، توحید والے کے اللہ کو اللہ گناہ برداشت کر لے گا۔ توحید والا جو ہے، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ زانی کو بخش دے، شرابی کو بخش دے، سود خور کو بخش دے، یعنی بڑے سے بڑے مجرم جس کو چاہے، سب کے لیے نہیں ہے، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن مشرک کی بخشش ہے، یہ قانون بنا دیا اللہ پاک نے، بچ جاؤ شرک سے، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ مشرک بے جنت حرام، اور یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ، جو اللہ کا شریک بناتا ہے اس کو اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، جو بھینس زیادہ دودھ دے، مال اس کی پھونپا برداشت کر لیتا ہے۔ توحید والے کے اللہ کو ہو سکتا ہے گناہ معاف کر دے، برداشت کر لے، چلو کوئی نہیں، اور میرا شرک تو نہیں نے کیا، میرے مقابلے میں کسی کو لیا، چلو جرم کیے ہیں، گناہ کیے، میرا شریک تو نہیں اس نے بنایا۔ اور مشرک جتنی چاہے نمازیں پڑھے، جتنے چاہے حج عمرے کرے، شرک کی وجہ سے مشرک اللہ سب عبادت برباد کر دیتا ہے، یار
شرک کی وجہ سے سب نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. شرک اتنا بڑا جرم ہے. اللہ پاک بھائیو ہم سب کو موت تک شرک سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ کلمہ قرآن پہ فرمائے اور توحید و سنت پہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یہ بھی ہمیں حکم قائم کرو نماز کو واتقوا اس سے ڈرو. وَهُوَ الَّذِي وہی اللہ ہے کہ طرف اس کی تم جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي وہی اللہ کے پیدا کیا اس نے آسمانوں کو زمین کو ساتھ حق کی. وَيَوْمَ يَقُولُ جس نے کہے گا کن ہو بس ہر چیز ہو جائے گی. قَوْلُهُ الْحَقُّ اس کا قول کیا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن کر رہا ہے نا اللہ باقی تعریف. قَوْلُهُ اس کا قول اس مالک کی بات کیا ہے؟ سچی ہے پوری ہو کے رہتی. اس کی بات کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. وَلَهُ الْمُلْكُ بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اب بھی یوم ينفخ فی الصور سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہ کون ہوگا؟ حقیقی عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والا ہے غیب کا اور موجودہ چیز کا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الحکیم بھی وہ ہے اور خبیر بھی وہ ہے. قال ابراہیم اور کہا ابراہیم نے یہ ابھی یاد واسطے اپنے باپ حاضر کیا تتخذ اصنام بنا لیا کیا بناتا ہے تو بتوں کو معبود. انی اراک و قومک فی ضلال مبین ابا جی تو بھی تیری قوم بھی میں تم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. تم گمراہ ہو سمری گمراہ ہو. تم وکذالک اسی طرح دکھائی ہم نے ابراہیم علیہ السلام بادشاہ آسمانوں کی زمین کی ولیکون من تاکہ ہو جاؤ یقین کرنے والوں سے. فلما جن پر جب چھا گئی اس پہ رات رآ کوکب دیکھا ابراہیم نے ستارے کو. قال ھذا رب کہا یہ ہے تمہارے خیال میں مطلب میرا رب. فلما جب چھپ گیا قال لا احب الافلین کہا میں نہیں پسند کرتا چھپنے والوں کو. چھپ گئے تھے ٹھہری ہی نہیں ہے اجے تھے کا تو رب ہے کوئی رب نہیں. میں تو ان کو پسند نہیں تم کو تو رب ہے میں تو پسند ہی نہیں کرتا ان کو. اللہ فلما رأى القمر جب دیکھا اسی دارے کسی اور چاند کو چاند چمک رہا ہے. قال ھذا ربی کہا یہ تمہارے خیال میں میرا رب ہے. فلما افلا جو چھپ گیا چاند قال ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ دیتا نہ بچاتا تو میں بھی کیا ہو جاتا گمراہ قوم میں سے ہو جاتی. میرے رب نے بچا سبحان اللہ. میں نہیں بچا کسی نبی نے نہیں بچایا کس نے بچایا ہے؟ ہم کو بھی کون بچاتا ہے بھائی؟ سب مشکلوں سے کون نکالتا ہے ہم کو؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے قال ان لم يهدني اگر نہ ہدایت دی مجھ کو میرا رب نے لاكونن من القوم الضالين میں بھی گمراہ قوم سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس في صبح کو دن کو سورج کو دیکھا بازی کا دن چمک رہا ہے. قال ھذا ربی اکبر کہا یہ بہت بڑا رب ہے میرا تمہارے خیال کے مطابق میں ابھی پتہ چل جاتا ہے. فلما جب وہ بھی چھپ گیا قال یا قوم فرمایا میری قوم انی بریء مما تشركون جو تم شرک کر رہے ہو نا جہاں سوچداروں رب کسی میں اس سے بیزار ہوں میرا کوئی تعلق نہیں. یہ تو چھپ رہے ہیں آج کہیں کل کہیں یہ رب ہے. رب ایسے ہوتا ہے رب وہ ہوگا جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے سب کی ضرورتیں حاجتیں پوری کرتا ہے. یہ تو اپنے آپ کے کنٹرول نہیں نکالا دوسروں میں کیا کنٹرول کریں گے؟ یہ تو خود ہی ظاہر ہے تو دوسرے کو کیسے قائم دام رکھیں گے؟ یہ رب نے میں بیزار ہوں میں نے چھوڑ دیا تم سب کو. انی وجہت وجہی للذی بس میں نے اپنی پوری توجہ اس ذات کی طرف کر لی ہے جس نے کس کو پیدا کیا ہے آسمانوں کو زمین کو. ہاں حنیف اور یکسو ہو کر سب سے کٹ کے بس میں اس طرف ہی ہو گیا ہوں. وما انا من المشرکین اور مشرکوں سے اللہ عمل کی توفیق. ہاں جی چاہے ہے بھی سارے ساتھی نا پی کے کھا کے جو ہوتا ہے اللہ پاک ہم کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں قرآن کی برکت سب ساتھی برکت ہے برکت والی چیز ہوتی ہے سب ساتھی چاہے وغیرہ جو بھی ہوتا ہے کھا پی جائے.